پہ، لیکن جہاں حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، قانون نافذ ہوتے تو مختلف ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہر جو تم سوچ رکھتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، ایک دن آئے گا جس دن مالک اللہ ہوگا، اس دن اس کی جواب دہی ہوگی. تو ہمیں ہر کام کو اپنے سامنے اس سے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہماری جواب دہی ہوگی. اس کے بعد آگے چلے اسلام کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ پہ ہمیں سزا نہ دے. بخشنے والی تو اس کی ذات ہے نا. تو لیکن یہ کہ ایک چیز تو ہے یہ کہ وہ سزا تو دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے ہمیشہ اس تصور اور احساس کو اللہ پاک کی ہستی، اللہ پاک کی ذات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان آیات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں. تصور کیا ہے اس میں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تصور اور احساس، اس کو آگے بھی ہم نے پڑھا، تھوڑا دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم رب الناس سنیں تو ہمیں انسان کے پالنے والے کا تصور ہے، یعنی سب کو انسان اللہ سب کو دے رہا ہے. پھر مالک الناس جو پڑھے Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ آج جو آپ کے سامنے اپنا جو ہمارا لیسن نمبر 3 ہے، لیول 1 کا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. اور آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے، حصہ اول. اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی تھی. یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نمبر 2 ہے، 2 میں جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوسری آیت مبارکہ ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی رس سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. اور حقیقت میں سب کچھ جاننے والے سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہم پڑھیں گے. اور گرامر میں ضمائر جو ہم آلریڈی پہلے پڑھی تھی منفصلہ، اب متصلہ پڑھیں گے، ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، اور کچھ نکات تعلیم بھی جو ہے انشاءاللہ ہم سے سیکھیں گے. تو اس میں 6 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 3451 بار آئے ہیں. اس طریقے سے اس سبق کے اختتام پہ ہم 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 12079 بار آئے ہیں. تو ہم نے ٹوٹل جو الفاظ سیکھنے ہیں وہ 4500 الفاظ سیکھنے قرآن پاک میں، جو کہ قرآن پاک میں 78000 بار آئے ہیں. تو یہ بیرومیٹر ہمیں جو ہے ایک اندازہ دے رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. آج کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مالک الیوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. مالکی، مالک، میم لام کاف اس کے روٹ ورڈ ہیں. اور وہ ذات جو اپنی چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہو، یعنی اسے ایسا قبضہ حاصل ہو کہ اس کے تصرف کو نہ کوئی روک سکتا ہو نہ اسے نجائز. یعنی یہ مالک ہوتا ہے کہ سب کچھ جیسے چاہے وہ کر لے، وہ مالک ہو. تو یہاں پہ مالکی یوم الدین یعنی کہ یوم دن، یوم عید، یوم آخرت ہم جب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اکثر الفاظ جو ہمیں اردو میں مماثلت ملتی ہے، 80% الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو میں کسی نہ کسی شکل میں قرآن پاک کے الفاظ کرتے ہیں عربی کے. اور یوم اس کی جمع جو ہے ایام ہے. جب یہ ہم واحد پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جمع پڑھیں گے اپنی ویکیبلری ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع. جب اسم کوئی ہوتا ہے تو اس کا ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتی ہے، اور کوئی چیز اس میں اور زیادہ اضافی نہیں ہوتی. تو یوم کی جمع ایام ہے. یہ قرآن پاک میں 405 مرتبہ آیا ہے. آگے جو مالک ہے یوم الدین، مین جو ہے ورڈ دین ہے. دین کا جو لفظ بدلہ بھی ہے، جزا اور سزا بھی ہے، اور آخرت بھی ہے. اور اس کے علاوہ زندگی کا نظام یعنی دین اسلام. تو دین کا لفظ جو ہے 92 ٹائمز جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، یہ جزا اور سزا ہوگی، یعنی جیسے کوئی کرے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے. دوسرا جو زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام، تو ہمیں پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ جو دین ہے اس میں ہم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اسلام ایک پورا مجموعہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک اس شکل میں احکامات آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا اور ہمارے لیے اپنی اسوہ جو ہے ہمارے چھوڑا، جس کا فالو کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس دن کا مالک یوم الدین، جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا. اس ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق سلا جائے گی. یعنی قیامت کے دن کا مالک یا آخرت کے دن کا، یہ دونوں لفظ میں قیامت بھی استعمال ہوتی ہے، آخرت کے دن ہوتی ہے، کہ وہ دن جس دن سب لوگ جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوں گے.
تو اس میں جو اس کی تفسیر روح قرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے کی ہے وہ میں آپ سامنے رکھتا ہوں کہ جزا اور سزا کا دن وہ ہوگا جب اس دنیا کی بساط لپیٹتی جائے گی اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے. اور جب تک اس دنیا کا تعلق ہے جس میں ہم اب رہ رہے ہیں، یہ جزا و سزا کا دن نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، جو کہ یہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا، سورہ ملک کی آیت مبارک کا ترجمہ آپ نے پیش کیا. اور یہاں ہمیں مہلت عمل میسر ہے تاکہ ہم آنے والے دن کی تیاری کر سکیں. یا جو کچھ ہم کریں گے اس کا صلہ آنے والے دن میں پائیں گے. نیکی کریں گے تو اس کا اچھا صلہ ملے گا، برائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں سزا ملے گی. یہ بہت واضح طور پہ قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے. اور اس دن کا مالک جو ہے وہ ہمارا رب ہے. مالک یوم الدین، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مالک ہے وہ دین کے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کے آخر دن کا مالک ہے. اس نے حساب کتاب لینا ہے. اس دن کس کے پاس کوئی قوت نہ ہوگی، وہی صرف مالک اور حاکم ہوگا اور بہترین عادل حکمران ہوگا. اس دن اللہ فرمایا من الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار بادشاہی ہے؟ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے. اور اس دن کسی کوئی سفارش نہ کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں سفارش کرنے سے جو مجرم چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ سفارش نہیں ہوگی. وہاں پہ جو ہے حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین عادل ہے، مالک حاکم. اس کو کسی کی اس نے اپنے جو نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، ان کو ایک موقع دیا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تھی اس کو کہا کہ میں عرش میں یا قیامت کے دن اپنی سفارش کروں گا. تو اس میں جو آگے ہے کہ ہم جو ہیبٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیبٹس یہ اس سورہ میں ہمیں ملتی ہیں. جیسے 6 ہیبٹس آلریڈی ہم تعوذ اور اس کے بعد کی جو 3 آیات میں اس میں دیکھ چکے ہیں. اب یہ کہ ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کے ہمارے ذہن میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دہی کرنی ہے، تو اس کا بالکل پیٹرن مختلف ہوتا ہے. جب انسان کو یہ پتا مجھے کوئی جواب دہی نہیں کرنی، تو اس کا دنیا میں بھی اگر جواب دہی نہ ہو تو لوگوں کی حالات مختلف ہوتے ہیں. اور جہاں پہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوتی، قیاس ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن جہاں حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، قانون نافذ تو مختلف ہوتی ہیں. یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہر جو تم سوچ رکھتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، ایک دن آئے گا جس دن مالک اللہ ہوگا، اس دن اس کی جواب دہی ہوگی. تو ہمیں ہر کام کو اپنے سامنے اس رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہماری جواب دہی ہوگی. اس کے بعد آگے چلے اسلام کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ پہ ہمیں سزا نہ دے. بخشنے والی تو اس کی ذات ہے نا. تو لیکن یہ کہ ایک چیز تو ہے یہ کہ وہ سزا تو دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے ہمیشہ اس تصور اور احساس کو اللہ پاک کی ہستی، اللہ پاک کی ذات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان آیات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں. تصور کیا ہے اس میں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تصور اور احساس، اس کو آگے بھی ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم رب الناس سنیں تو ہمیں انسان کے پالنے والے کا تصور ہے، یعنی سب کو انسان اللہ سب کو دے رہا ہے. پھر مالک الناس جب پڑھے تو کہیں کہ اربوں انسانوں کا بادشاہ، تمام انسانوں کا بادشاہ جو ہے اور نسلوں کا جو ہے اور قیامت تک آنے والے نسلوں کا بادشاہ جو ہے وہ مالک اللہ جو ہے، اللہ کی ذات ہے. پھر الہ الناس کریں تو کہ اربوں انسانوں کا معبود، جس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، جس کی بات کی صرف انسان نہیں بلکہ تمام چرند پرند پوری مخلوقات ہیں، ان کا رب بھی ہے، ان کا مالک بھی، ان کا الہ بھی ہے. اس پوری کائنات کو تخلیق کی ہے. اللہ کی تخلیق پر غور کریں. اور پھر تاریخ کا جب ذکر ہو تو اللہ کی حکمتوں پہ غور کریں کہ ہمیں ایک پورا ملتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں بھی تاریخ ملتی ہے. اور ویسے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو امیڈیٹلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، بعد میں ان کے رزلٹس آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آتی ہیں. تو یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اینڈ پہ کیا یوم الدین ہے، قیامت جن کے دن جو ہے انسان یا جنت میں جائے گا یا انسان دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو یہ ہمارے اندر یہ تصور باقی رہنا چاہیے. احساسات کیا ہیں؟ خوف اور حیبت، دنیاوی سزا، آخری عذاب. محبت کیا ہے؟ صفات اور انعامات کا ذکر پر سورہ رحمان پڑھیں تو ہمیں کتنی تقویت ملنی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اللہ تعالیٰ کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس میں گنوائی ہیں. عصمت، تخلیق، کائنات کا ذکر. کائنات پہ غور کریں، انسان اپنی سٹرکچر پہ غور کرے، ڈی این اے پہ غور کر لیں. دور کی جدب جو بہت بالکل نظر آنے والی چیز ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں اس میں کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ پوری ایک نسلیں جو ہیں وہ اس کو لے کے کیری کرنی ہوتی ہیں. اور
ہر ایک کے اندر جو ہے وہ جو رنگ بھی ہے، آنکھ کا رنگ بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، ساری جو ہے وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. پھر یہ کہ آئز انکساری ہو اللہ کی عظمت کا سن کے کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو کیا مالک رب ہے، ہم تو یہ سانس جو ہے وہ اس کے دیے ہوئے سانس سے جو ہم گزار رہے ہیں، کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں، جس کا علم بھی اس کا ہے. تو یہ احساسات ہمارے اندر جب یہ احساسات ہوں گے تو ہم اپنے رب کے آگے جھکیں گے تو کسی اور طریقے سے جھکیں گے. پھر جو ہے دعائیں بھی اسی کے حضور کیونکہ پتہ ہے کہ وہی کچھ کرنے والا ہے زیادہ ممکن ہو. اس کے بعد آ جاتے ہیں اللہ آیات قرآن پر اللہ کے حکم پر تدبر و تذکر. اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ جیسے اس میں آ رہا ہے دعا، اتصاب، پلان اور تبلیغ کہ اللہ کے حکم پر عمل کی ابتدا ہے. ہم تو اسی پہ دعا کریں گے نا، اس کی توفیق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا. پھر اتصاب ہے کہ ابھی تک ہم نے اس پہ عمل کیا، یعنی جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے کہاں تک اس کو ادا کیا ہے. اور پھر تیسرا پلان ہے کہ جو بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو حکم اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو باقاعدہ عمل کرنے کا ایک منصوبہ بنائیں، اس کے بعد اس پہ ایگزیکیوٹ کریں، اس پہ عمل کریں. جب سوچیں گے، بنائیں گے، تبھی اس پہ عمل ہوگا، ورنہ تو جو ہے وہ چیز پڑی رہتی ہے. ایک بک آپ پاس پڑھی ہے، مدت سے پڑھی ہے، آپ نے خریدی بھی ہے لیکن آپ نے پڑھی نہیں ہے، پلان نہیں بنایا. اب اس کو اٹھائیں گے، بنائیں گے، پلان بنائیں گے کہ نہیں ہے میں نے ختم کرنی ہے تو ایک کام. اور دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن یہ پوری مکمل نہیں کر پاتے. تو اگر پلان کریں گے تو مکمل ہو جائے گی. پھر تبلیغ ہے، اگر ہمیں کوئی اچھی چیز، کوئی آیا، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے تو دوسروں تک اس کو پہنچائیں. تو اگلی آیت مبارکہ ہم لیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ اگلی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک کا اصل ورڈ ہے، تو کا کیونکہ اکیلا نہیں آ سکتا اس سے پہلے ایا لگایا جاتا ہے. اگر یہاں پہ اس کو ہم پڑھیں گے تو ایاک تیری ہی، تو یہ اس کو 24 ٹائمز جو ہے قرآن پاک میں نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت سے ہے، عبادت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عابد بھی استعمال کرتے ہیں، معبود بھی استعمال کرتے ہیں. تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا ایاک وہی ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے واو کے ساتھ. واو کا مطلب ہے اور، یہ بہت ریپیٹڈلی ورڈ یوز ہوتا ہے واو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. واو کا مطلب ہے اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور بار بار نا. تو ایسے عربی میں بھی کنیکٹڈ ورڈ ہوتا ہے. وہ ایاک نعبد تیری بات کرتے ہیں، وا اور ایاک تجھی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. واو اور فا پاسی اکثر جو ہے لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں بھی ورڈز کے ساتھ آتے ہیں. نستعین، اور اس میں بھی استعانت ہے، اعانت ہے، عون ہے، تعاون ہے، معاون ہے، یہ اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پہ نستعین کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اور نون جو ہے نحنو سے ہے، نحنو جو ہے وہ اس میں یا نا جو ہے یہ ہم کے لیے ہے، شروع میں آ رہا ہے تو ہم نعبدو ہم بات کرتے ہیں، نستعینو ہم چاہتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ جب شروع میں آتا ہے تو یہ حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے، اینڈ پہ آتا ہے تو یہ ماضی کے لیے آتا ہے. یہ شروع میں آ رہا ہے نعبدو ہم بات کرتے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں. اب یہ ایک جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو تو ایک آیت مبارکہ جو ہے سورہ ذاریات کی کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی مقصد سے پیدا نہیں کیا وہ میری بندگی کرے. اس لیے یہاں پہ بھی جو پہلا حکم آ رہا ہے وہ ہے کہ نعبدو، ہم جو کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، کہ پیدا ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور وہ بندگی کا طریقہ جو ہمیں سکھائیں گے پیغمبروں کی تعلیمات سے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے. بندگی کیا ہے؟ پوری انسان کی زندگی بندگی ہے. ہر کام جو ہم اللہ کے حکم مطابق کرتے ہیں وہ بندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی عبادت نہ صرف عبادت بندگی بلکہ غلامی اور اطاعت، یعنی اسے ایک سٹیپ آگے. عبادت پوری زندگی بات ہے. اللہ کے اوپر چلنا، اس کی نافرمانی سے بننا، یہ عبادت ہے. صرف یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنا عبادت نہیں ہے، پوری زندگی بات ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے حکم مطابق کیا جائے گا وہ عبادت ہو، اور ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی ہو، اس کے اپوزٹ ہوگا. اللہ کے کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ایسی یہ سب چیزیں عبادت ہیں. یہ زندگی کی پوری آپ کی زندگی جو ہے وہ عبادت بن سکتی ہے. ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کو اللہ کے حکم مطابق چلائیں گے. ہمارا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، بات کرنا سب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اور ایک چیز رک جاتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا تو یہ بھی عبادت ہے. ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی عبادت ہے. اس میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس نے جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے. یہ پلرز آف اسلام ہے نا جی. اس کا مین جو ہے وہ سب سے پہلے کلمہ آتا ہے، توحید، اس کے بعد نماز آتی ہے. یہ نماز ایک پریکٹیکل عمل جو ہے نا وہ نماز ہے. روزہ بھی پریکٹیکل، باقی پریکٹیکل ہے، وہ عقیدے کی بات ہے. ایمان جب انسان نے کیا تھا، باقی عملی طور پہ جو ہے امیجیٹلی اس میں نماز فرض ہے.
اس کو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. اسکیپ کریں گناہ کریں گے اور وہ اس سے آپ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر یہ جیسے فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, فاؤنڈیشن میں ہمارا تعمیر ہوتا ہے, ایسے نماز ایک فاؤنڈیشن. یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں اگر ان پہ بات کی جائے تو بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی جاتی ہے کس طریقے سے انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن ہوتی ہیں. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں, کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. اور ہمیں عبادت کے لیے بھی اللہ سے مدد چاہیے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی بات اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس سے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ اس نماز کو, اس کے بعد کے ہر کام کو کرنے کے لیے تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت میں بھی تیری مدد چاہیے. یعنی تیری مدد کے لیے بھی, تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے. ایسی عبادت جو تجھے پسند آ جائے. ہم بات کرتے ہیں نماز ہی لینے, نماز میں کیفیات کیا ہوتی ہیں. ہم یہ جو لیسنس آج کے کورسز ہم نے شروع کیا ہے, مقصد کیا ہے کہ وہ کیفیت کو بہتر کیا, اس میں خشوع اور خضوع ہو, جو ریئل بات ہو. جب ہم نماز پڑھ کے نکلیں تو ہم یہ ایک فیلنگ بڑھ کے واقعی ہم نے اللہ کی بات کی ہے, واقعی ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں اور کنیکٹڈ رہے ہیں, واقعی ہم نے مناجات کی ہیں, ہم نے دعائیں کی ہیں اللہ کے سامنے, اور بالکل ایسے کی ہیں کہ واقعی اللہ کو قبول کرنے والا. ایک احساس کے ساتھ باہر نکلے. تو اس کے لیے کیا ہے, ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچے میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ایک ایک اللہ کو یاد رکھنا, تجھے یاد رکھے گا تو اللہ کو یاد رکھے گا, اس کو اپنے سامنے پائے گا. دوسرا یہ ہے, جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. تیسرے, جب مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کرے. یعنی جو رابطہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اللہ کے اوپر رہنا چاہیے. اور یقین رکھ کہ اگر پوری مخلوق تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے. اور وہ تجھے نقصان پہنچانے پہ تل جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا تیرے حق میں لکھا گیا ہے. کیوں؟ اسی کو قدر کہتے ہیں, اسی کو تقدیر کہتے ہیں. صرف یہ کلمے اٹھا لی اور صحیفے خشک ہو گئے, یعنی یہ لکھا گیا ہے. جو کچھ ہونا ہے جیسے ہونا ہے یہ لکھا گیا ہے, اور کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. یہ نا کہ اگر وہ مخلوق, پوری مخلوق جمع ہو کے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ تعالیٰ لکھا ہے, اور وہ پوری مخلوق جمع ہو جائے نقصان پہنچانا چاہے اتنا پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. اگر نہیں نقصان لکھا تو نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں, بال بیگا بھی نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے مثالیں ہیں, اگر اسلامی تاریخ میں ہم دیکھیں نبی علیہ وسلم کی ہجرت کی مثال لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا لینا, اس کے علاوہ اور کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے. آگے جو ہمارے ہمیں اس میں جو ملتا ہے, سبق ملتا ہے, وہ یہ ملتا ہے کہ ہم جو کریں, کام کریں, وہ عبادت کی نیت سے کریں. تو اگر نماز کی کریں تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. تو انسان میں اصل میں دو حصے ہیں, ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم, ایک روح ہے. جسم کو کھانا چاہیے, روح کو عبادت چاہیے. یہ روحانی صحت جو ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک جسمانی صحت ہے نا, اس کے لیے کھانا پینا, ایکسرسائز یہ ضروری ہے, ایسے انسان کی روحانی صحت ہے. روحانی صحت کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے, قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے, نماز کا پڑھنا ضروری ہے, اور اچھا لٹریچر پڑھنا ضرورت ہے, تاریخ کا مطالعہ کرنا ضرورت ہے, تاکہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. عبادت کرنا, ذکر کرنا اللہ کا, ہر وقت اللہ کے نام کو اپنی زبان پہ تر رکھنا, اس کو, یہ ضروری ہے. یہ ہماری روحانی بات ہے. پھر سماجی جو زندگی, سماجی صحت آ جاتی ہے, وہ ہے لوگوں کے ساتھ تعلق. اس کی بڑی اہمیت ہے, قرآن پاک میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت اہمیت ہے. اور باقی سورہ حجرات دیکھیں تو پوری اس میں ہمیں دی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا ایک رکوع ہے پورا, اس کے سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. تو پوری وہی جو تعلق باللہ ہے, جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, وہ سماجی صحت ہے. تعلق اپنا العباد جو ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. اور تعلق باللہ جو ہے وہ روحانی بات ہے, وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ روحانی بات ہے. تعلق باللہ جو ہے وہ سماجی بات ہے. بڑی اہم جو بات ہے کہ اللہ کی بندگی کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل جائے تو سکون نہیں ملتا. اگر بڑے لوگ جو ہیں جنہیں دنیاوی طرف سے اپنے لحاظ سے بہت اچیو کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے مظلوم ہوتے ہیں, ان میں سکون نہیں ہوتا, پیس نہیں ہوتا. کئی ملینز ہوتے ہیں, اس رات کو نیند نہیں آتی, کھانے ہضم نہیں ہوتا, ذائقے کوئی نہیں ہے اس کا. اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن اس کو کوئی انجوائے نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ وہ اچیو کر سکتے ہیں لیکن بغیر اللہ کی مدد کے نہیں. اور اس کے لیے راہ راست کرے انسان, وہی کام کرے جس کے اللہ نے اجازت دی, وہ کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور یہ عادت نمبر 9 جو ہماری ہوگی کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگیں. جیسے ہم کہتے ہیں عبادت میں بھی اللہ کی مدد مانگیں گے,
ہر کام میں اللہ کی مدد مانگ. اور واقعہ ہم اگر اس کو دیکھیں نا قرآن پاک کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حدیث میں بھی ہمیں بے شمار دعائیں ملتی ہیں صبح سے اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک. ہر کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیوائس کیا. اب دعاؤں کا کیا فائدہ ہے کہ وہ عبادت بن جاتی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. دعائیں اپنی زبان میں مانگتے مانگنی بھی چاہیے, ایک تعلق جو اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اور عربی زبان میں سیکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اور اس میں کرنا چاہیے. اس میں بھی وہ اس میں ایک سنت میں عمل ہے, دوسری اپنی دعا کریں. پھر جو الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے نا, وہ بہت جامع قسم کی دعائیں ہیں, اور ایک ایک الفاظ میں پوری دنیا آ جاتی ہے اس میں. تو وہ اس کا اپنا اجر بھی ہے, مزہ بھی ہے اس کا. تو پریکٹس کرتے ہیں جی اپنا محترم ناصر بھائی, اور آپ سب لوگ بھی. اس میں اونچا پڑھنے سے کئی دفعہ جو ہے موقع نہیں ملتا اونچا پڑھنے کا, تو یہ ایک اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے اونچا پڑھنے سے, خود سننے سے. ورنہ یہ ہے کہ اکثر جو ہم زبانی خاموشی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. تو میں سے ریپیٹ کیجیے, ایاکا تیری ہی, تیری ہی, نعبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے و ہیں, ایاکا و ایاکا اور تجھی سے, اور تجھی سے, نستعین نستعین ہم مدد چاہتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں, ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے میں ہیں. عربی پڑھوں گا, آپ ترجمہ کیجیے گا. ایاکا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے و ہیں ایاکا نستعین. اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ہمارا کوئز پروگرام ہے, جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنا چیٹ جو ہے اس کو اوپن کر لیں, اور چیٹ اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کا جو جواب دے سکتے ہیں. تو اس میں جو جب چیٹ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی آ جائے گی کہ آپ جواب دیں, اور اس میں اگلا جو سلائیڈ ہوگی اس میں اس کا جو ہے آنسر وہ موجود ہوگا. تو میں جب اس کو آپ کر لیں گے, 5-6 جواب آ جائیں گے, تو پھر میں اس کو اوپن کر دوں گا, تو اس کا آپ جواب دیکھ سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ہے دین کے دو معنی کیا ہیں, یا جب تک ابھی تک پڑھا اسی پہ یہ سارا جو ہے وہ چیٹ آئے گی. دین کے دو معنی کیا ہیں؟ بدلہ اور قیامت, بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ, بدلہ اور جواب دہی, زندگی گزارنے کا طریقہ, اور قیامت. آپ کوئکلی ہے نا, مثلا کوئکلی اور کریکٹلی دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. لیکن میں کہوں گا جو ڈی ویژن نے کہا ہے وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ بدلہ بھی ہم نے کہا ہے, قیامت کی کیا ہے, تو اس میں دونوں بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. لیکن کریکٹلی ہے بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. اگلا سوال لیتے ہیں. مالک یوم الدین کی روشنی میں انسان جو ہے وہ جی کامیاب بات بنائے, بتائیے. یہ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. یہ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سی ہے. ہر کام, ہر چیز کا پلان وقت ہے, آخرت کو ذہن رکھنا. اگلا سوال ہے نعبدو, بہت آسان سوال ہے. نعبدو, نعبدو ہم بات کرتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں, تیری ہی ہم نے بات کی. جی صحیح ہے, ہم بات کرتے ہیں. ایاکا, ایاکا یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے. ایاکا, ایاکا جی, ایا کا تیری ہی, ایا کی سے کا تیری ہی. آگے ہم چلتے ہیں. نستعین, نستعین ہم بات کرتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں, ہم نے مدد دی, وہی. یہ کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کے معنی ہے استعانت سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کا. عبادت کے کیا معنی ہے؟
عبادت کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پرستش کرنا، پڑھنا، اطاعت کرنا، سننا. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں اس کے، ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں اس کے. جی صحیح ہے. اس کے جو جواب ہے دیکھ لیتے ہیں. پرستش اور اطاعت، یہ دونوں چیزیں بات میں آتی. ایاک نعبد میں کامیاب انسان کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. ایاک نعبد میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. وہ عادات تھی نا، ہم نے کاؤنٹ کی تھی کہ یہ آتے ہیں. اس میں کون سی عادت ہوگی ایاک نعبد؟ ایاک نعبد. جی صحیح. ہم اچھے کام، ہر اچھے کام میں اللہ کی بات. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کیا عادت ہوگی؟ ایاک نستعین عادت نمبر 9 تھی غالباً. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم ایاک نستعین ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. مشورہ یہ کہ ہر سورہ فاتحہ پڑھنے میں، آگے ہم چلتے ہیں، ہر نماز کی حالت میں یاد رکھیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا. بہت معروف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اس میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگا اس کو ملے گا. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 2 حصے ہیں. ایک انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کے مطابق پھر اینڈ پہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو اسباق ہم نے ابھی تک کا سورہ فاتحہ کا حصہ پڑھا ہے اور تعوذ کا، اس میں جو ہمیں اسباق ملے ہیں. عادت نمبر 1 تھی اللہ سے اللہ کی پناہ لیجیے. نمبر 2 ہر کام بسم اللہ سے شروع کیجیے. نمبر 3 الرحمن الرحیم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. نمبر 4 ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کہ الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں. پھر رب العالمین، عالمین تو یعنی کہ علم اور کائنات کے بارے میں تدبر کریں، تو جتنا ہم تدبر کریں گے اتنی ہم اللہ کی تعریف کریں گے. پھر الرحمن الرحیم، دوسروں پر رحم کیجیے. اور پھر مالک یوم الدین، آخرت کو مدد رکھتے دن کا پلان بنائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے اور ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. تو یہ چیزیں تھیں. تو انشاءاللہ اگلا ہمارا پارٹ ہوگا گرامر کا، تو اس میں ہم جو ہے وہ اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں. گرامر کے